کی ٹپکتی ہے جن خطیب کو میں پیش کرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس خطیب کے لیے اپنے دل کو بچھا دے، اپنی پلکوں کو بچھا دے، تاکہ وہ علم و ادب کا شہزادہ اس میں چل کر آ جائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں طریق اللسان فصیح البیان، ہم سب کے مہمان خطیب اعظم ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت اللہ حضرت علامہ حضور سید فیضان میاں صاحب کی کی آمد آمد ہے۔ سارا مجمع کے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے، محبت سے نعرے لگائے، جو تک نہیں بولا وہ بولے، محبت سے نعرے لگائے، نعرہ تکبیر۔ اور نوازی والے لوگ کچھ کنجوسی کر رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا کر بولے آقا کا کرم ہو گیا، دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت عرف جعفری سلطانی، حضور صاحب سجادہ، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نظر بدل کے کہنے لگا فاطمہ کو لا، یہ سر ابن علی کا سر ہے، جھکایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کا ذکر فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں میں اپنے حبیب کا ذکر فرمائے تو سید الصالحین کا ذکر جب ہم کریں، آپ بھی پڑھو گے اللہ رب العزت کیا فرماتا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ امام نے تو کہا، امام سفیان بن عیینہ نے کہا کہ رحمت نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ 10 رحمتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، 10 رحمتیں نازل ہوئی۔ تو ہمیں یہ سوچ کر کے بیٹھتا ہے کہ جب بھی ہم صالحین کی محفل میں بیٹھیں گے، اس محفل میں بیٹھیں گے جس میں اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا ذکر چلتا ہوگا، ان کا چرچا ہوتا ہوگا، تو اس نیت سے بیٹھیں گے کہ یہاں ہم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہم رحمت کی بارش کا نزول ہوتا رہے گا تو رحمت کی بارش ہمارے گناہوں کو دھوتی رہے گی۔ اور جب آپ لگاتار ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، تو آپ کے گناہ خود بخود جھڑتے چلے جائیں گے۔ جیسے پتجھڑ کا موسم دیکھا ہے آپ نے، پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے، جیسے پتے جھڑتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، ایسے ہی آپ کے گناہ جھڑ جھڑ کے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ توبہ اور استغفار اور ذکر سے کوئی بھی بڑا گناہ نہیں رہتا، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے ہوتے حتیٰ کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یہ خاص بات جو میں نے، اور یہ اشعار یقیناً کسی نے لکھے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے لکھے، لکھنے والا ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اس طریقے کے اشعار سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جس سے سوء ادب ہوتا ہو، اور جس کے مطلب اور مفہوم میں اگر ہم جائیں تو پھر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا، آپ اور میں سب یہاں پر آج دعا کے لیے ہیں، آپ اور میں جتنے بھی حضرات یہاں پر ہیں، سب یہاں اصالِ ثواب کی محفل میں آئے، سب یہاں دعا کے لیے آئے، سب یہاں ان سے بات کے لیے آئے، ان سے بات مجموعہ ہے اصالِ ثواب، اصالِ ثواب کا کہ مجموعے کا نام ان سے، ٹھیک ہے، اصالِ ثواب کے مجموعے کا نام، اصالِ ثواب میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت، ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، نعت منقبت ہوتی ہے، ذکر وعظ و نصیحت ہوتی ہے، لنگر ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، ان تمام چیز کے مجموعے کا نام اصالِ ثواب، اور اس مجموعے کا نام عرس پاک کے دوسرے الفاظ میں اصالِ ثواب کا ہو یا دوسرے لفظ میں عرس پاک کا ہو، یہ اس کے مجموعے کا نام ہے۔ تو ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے دعا کے لیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ایک تفسیر ہے ادعونی، تم میری عبادت کرو، تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب عطا کروں۔ تو جب ہم پہلے ٹکڑے کا ترجمہ کریں گے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تو اگلے ٹکڑے کا ترجمہ ہوگا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اور جب ہم یہ ترجمہ کریں گے، یہ معنی لیں گے کہ تم میری عبادت کرو،
اگلے جملے کا ترجمہ ہوگا کہ میں تمہیں سما بتاؤں، میں تمہیں سما بتاؤں. تفسیریں دونوں ہیں. تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب عطا کروں. تم میری عبادت کرو، میں تمہیں ثواب عطا کروں. لیکن یہاں پر آپ کو توجہ دینا ہے. ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو یا تم میری عبادت کرو. یہ حکم خدا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حکم خدا ہے. استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا یا میں تم کو ثواب عطا کروں گا. یہ وعدہ خدا ہے. یہ وعدہ خدا ہے. ایک جگہ حکم خدا ہے اور ایک بات وعدہ خدا ہے. حکم خدا ہے کہ میری مجھ سے دعا کرو، میری عبادت کرو. وعدہ خدا ہے کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہیں ثواب عطا کروں گا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم خدا ہے. یہ حکم خدا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. یہ وعدہ خدا ہے. بے شک نماز پڑھو، یہ حکم خدا، اور نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روک دے گی. آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، یہ حکم خدا. خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب آپ ان سے زکات لیجئے، حکم خدا. تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ زکات انہیں پاک صاف ستھرا بنا دے گی. یہ بات ہے، یہ بات ہے. آپ مال خرچ کرو، یہ حکم خدا. یہ مال آپ کے مال کو اور آپ کے نفس کو پاکیزہ اور صاف ستھرا بنا دے گا. یہ صدقہ آپ کے نفس کو پاک صاف ستھرا بنا دے گا. یہ وعدہ خدا ہے. یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ خدا. روزہ رکھو، یہ وعدہ خدا. یہ حکم خدا ہے. روزہ رکھو، یہ حکم خدا. لیکن روزہ تمہیں پرہیزگار بنا دے گا. یہ وعدہ خدا. یہ وعدہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی تم روزے رکھو، حکم خدا ہے. اور یہ روزہ تمہیں متقی پرہیزگار بنا دے گا. یہ وعدہ ہے. اب ہمیں یہاں پر تھوڑی سی توجہ دینا ہے کہ ایک طرف حکم خدا ہے اور دوسری طرف وعدہ خدا ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ حکم خدا بجا لائے اور وعدہ خدا پر یقین رکھے. وعدہ خدا پر کامل یقین رکھے، مکمل یقین رکھے کہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ کا وعدہ سچا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی؟ کسی کی سچی نہیں. اللہ سے. اور بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. تو اللہ کا وعدہ دعا کرو میں قبول کروں. اللہ کا وعدہ عبادت کرو میں ثواب عطا کروں. اللہ کا حکم کہ تم نماز پڑھو، یہ نماز تمہیں پاک صاف ستھرا بنا دے گی، بے حیائی بری باتوں سے روک دے گی. یہ وعدہ ہے. تم روزہ رکھو، متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے. وعدہ ہے. تم زکات ادا کرو، تمہارا مال، تمہارا نفس صاف ستھرا پاکیزہ ہو جائے گا، تمہارا نفس مزکا مصفا ہو جائے گا. اور خدا کی قسم، اللہ کا وعدہ قد افلح من تزکا، وہی کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ صاف ستھرا بنایا. جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ صاف ستھرا بنایا. حکم خدا پر جب عمل کرو گے تب آپ کا نفس پاکیزہ ہوگا. تب آپ ازکیاء، اصفیاء، اتقیاء کی صف کی طرف بڑھتے ہوئے جاؤ. جتنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اتباع اور پیروی کرتے چلے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکتے چلے جاؤ گے. جتنی کوشش اس میں کرتے چلے جاؤ گے، خدا کی قسم اتنا ہی آپ صالحین کے نزدیک چلے جاتے ہو. میرے والد ماجد علیہ رحمت الرضوان نے بخاری شریف کے درمیان، میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا، بخاری شریف کے درمیان مجھے نصیحت کی کہ بیٹا یہ شعر
ہمیشہ اپنے ورد اور وظیفے میں رکھا کرو. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں صالحین میں سے ہوں نہیں. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں صالحین میں سے ہوں نہیں. اور کس امید پر کرتا ہوں؟ اس امید پر کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی صالح اور نیک بنائے. اللہ مجھے بھی تو ہم میں سے ہر ایک کا یہی مشن ہونا چاہیے کہ ہم صالح اور متقی پرہیزگار ہیں تو نہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب کی اتباع اور فرمانبرداری کرتا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا. محب کا کام کیا ہے؟ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانا، اس کی اداؤں کے سانچے میں ڈھلنا، اپنی سیرت صورت سوالے تمام تر کو اس کے تابع بنانا، اس کی اداؤں پر مچلنا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حبک الشیء یعمی ویشفی. جب تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو تو وہ محبت تم کو اندھا بنا دیتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے. وہ محبت تم کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. پھر تمہیں نہ محبوب کا عیب دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. بے شک بے شک. محبوب کا عیب دکھائی دیتا ہے نا. تو جسے محبوب میں عیب دکھائی دے یا جس کا کان محبوب کا عیب سننے کے لیے آمادہ اور تیار ہو، اس کی محبت ہر چیز سچی نہیں ہے. بے شک. اور پھر وہ محبوب جسے اللہ نے چنا ہو، وہ محبوب جسے اللہ نے محبوب بنایا، جو اللہ کا محبوب ہو، جو سید المحبوبین ہو، جناب محمد رسول اللہ، جس کے بارے میں جبریل امین نے کہا ہو طلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار مثل محمد. میں نے مشرق سے مغرب تک سب چھان ڈالا مگر محمد جیسا کسی کو نہ پایا. سبحان اللہ. اہل سنت تعالی حضرت جنبر کے فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ورفقت فیہ کادم عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. یہی وہ جو صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا آقا تجھے یک نے یک بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت جعفری سلطانی، حضور صاحب سجادہ، حضور سید فیضان میاں صاحب قبلہ. تو جو اس محبوب سے محبت کرے کہ جس میں کوئی عیب نہیں. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد. ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد. اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. تو کائنات کے اندر سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ کا دل ہے. مصطفیٰ کا دل. فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته. تو اللہ نے اپنے لیے محمد مصطفیٰ کو چن لیا. اللہ نے اپنے لیے محمد مصطفیٰ کو چن لیا اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا.